سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قسط نمبر 1۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ معزز خواتین و حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے لے کر رحلت تک کے تمام گوشوں اور آپ کی ذات مقدس، آپ کی صفات عبادات و معاملات، فضائل و معجزات اور احوال وغیرہ کے جامع بیان کو سیرت کہتے ہیں، اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ایک مسلمان کے لیے مطالعہ سیرت خاتم النبیین بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو قانون و شریعت کا ماخذ سمجھتا ہے اور رسول اللہ سے محبت ایمان کا عملی تقاضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایمان والا نہیں جو مجھے اپنے ماں باپ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ رکھے۔ ناظرین گرامی، سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے تذکرہ سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو سرزمین عرب قوم اور اس دور کے عمومی حالات سے روشناس کرایا جائے، تاکہ آپ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے یہ سمجھ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب اور دنیا کے حالات کیسے تھے، عرب کا محل وقوع کیا تھا، عرب کو عرب کا نام کیوں دیا گیا تھا، مزید یہ کہ اس وقت عربوں کے کتنے گروہ تھے۔ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگ سرزمین عرب اور اس کے رہائشیوں کے متعلق مکمل جان سکیں۔ معزز دوستو، ملک عرب کے محل وقوع کی بات کی جائے تو یہ ایک جزیرہ نما ہے، جس کے جنوب میں بحیرہ عرب، مشرق میں خلیج فارس و بحیرہ عمان، جبکہ مغرب میں بحیرہ کلزم ہے۔ تین اطراف سے پانی میں گھرے اس ملک کے شمال میں شام کا ملک واقع ہے۔ مجموعی طور پر اس ملک کا اکثر حصہ ریگستانوں اور غیر آباد بے آب و گیا وادیوں پر مشتمل ہے، جبکہ چند علاقے اپنی سرسبزی اور شادابی کے لیے بھی مشہور ہیں۔ طبی لحاظ سے اس ملک کے 5 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یمن۔ یمن جزیرہ عرب کا سب سے زرخیز علاقہ رہا ہے، جس کو پرامن ہونے کی وجہ سے یہ نام دیا گیا ہے۔ اس کی آب و ہوا معتدل ہے اور اس کے پہاڑوں کے درمیان وسیع و شاداب وادیاں ہیں، جہاں پہ پھل اور سبزیاں بکثرت پیدا ہوتی ہیں۔ واضح ہے کہ قوم سبا کا مسکن عرب کا یہی علاقہ تھا، جس نے آبپاشی کے لیے بہت سے بند یعنی ڈیم بنائے، جن میں مارب نام کا مشہور بند بھی تھا۔ اس قوم کی نافرمانی کی وجہ سے جب ان پہ عذاب آیا تو یہی بند ٹوٹ گیا تھا اور ایک عظیم سیلاب آیا، جس کی وجہ سے قوم سبا عرب کے طول و عرض میں منتشر ہو گئی۔ دوسرا حصہ حجاز۔ یمن کے شمال میں حجاز کا علاقہ واقع ہے۔ حجاز ہی ملک عرب کا وہ حصہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت کی شمع فروزاں کرنے کے لیے منتخب کیا۔ اس خطے کا مرکزی شہر مکہ مکرمہ ہے، جو بے آب و گیا وادیوں اور پہاڑوں پر مشتمل ایک ریگستانی علاقہ ہے۔ حجاز کا دوسرا اہم شہر یثرب ہے، جو بعد میں مدینہ النبی کہلایا، جبکہ مکہ کے مشرق میں طائف کا شہر ہے، جو اپنے سرسبز اور لہلہاتے کھیتوں اور سایہ دار باغات اور مختلف پھلوں کی کثرت کی وجہ سے عرب کے ریگستان میں جنت ارضی کی مثل ہے۔ حجاز میں بدر، احد، بیر معونہ، حدیبیہ اور خیبر کی وادیاں بھی قابل ذکر ہیں۔ تیسرا حصہ نجد۔ ملک عرب کا ایک اہم حصہ نجد ہے، جو حجاز کے مشرق میں واقع ہے۔ یہ وہی حصہ ہے جہاں آج کل سعودی عرب کا دارالحکومت الریاض واقع ہے۔ چوتھا حصہ حضر موت۔ یہ یمن کے مشرق میں ساحلی علاقہ ہے۔ یہ بظاہر ویران علاقہ ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں یہاں ظفار اور شیبان نامی 2 شہر تھے۔ پانچواں حصہ مشرقی ساحلی علاقے یعنی عرب امارات۔ اس حصے میں عمان، الاحساء اور بحرین کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں سے پرانے وقتوں میں سمندر سے موتی نکالے جاتے تھے، جبکہ آج کل یہ علاقہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ چھٹا حصہ وادی سینا۔ حجاز کے شمال مشرق میں خلیج سویز اور خلیج ایلا کے درمیان وادی سینا کا علاقہ ہے، جہاں قوم موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک صحرائے نوردی کرتی رہی، اور طور سینا بھی یہیں واقع ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں عطا کی گئیں۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ اصل ملک عرب میں آج کے سعودی عرب، یمن، بحرین، عمان کا علاقہ شامل تھا، جبکہ شام، عراق اور مصر جیسے ممالک بعد میں فتح ہوئے اور عربوں کی ایک کثیر تعداد وہاں نقل مکانی کر کے آباد ہوئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تمام ممالک بھی عربی رنگ میں ڈھل گئے۔ لیکن اصل عرب علاقہ وہی ہے جو موجودہ سعودیہ، بحرین، عمان اور یمن کے علاقہ پر مشتمل ہے، جبکہ اس جزیرہ نما کی شکل نقشہ میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اب یہاں آپ کے ذہن میں سوال گردش کر رہا ہوگا کہ عرب کو عرب کا نام کیوں دیا گیا۔ اس کے متعلق تاریخ میں 2 آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے کے مطابق عرب کے لفظی معنی فصاحت اور زبان آوری کے ہیں۔ واضح ہے کہ عربی لوگ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دیگر اقوام کو اپنا ہم پایا اور ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے، اور اسی لیے اپنے آپ کو عرب فصیح البیان اور باقی دنیا کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے۔
جبکہ دوسری رائے کے مطابق لفظ عرب عربہ سے نکلا ہے، جس کے معنی صحرا اور ریگستان کے ہیں۔ کیونکہ اس ملک کا بیشتر حصہ دشت و صحرا پر مشتمل ہے، اس لیے سارے ملک کو عرب کہا جانے لگا۔ مورخین عرب قوم کو بھی 3 گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا گروہ عرب بائدہ، یہ قدیم عرب لوگ وہ ہیں جو اس ملک میں آباد تھے۔ ان میں قوم عاد و سمود کا نام آپ میں سے اکثر نے سن رکھا ہوگا۔ ان کے علاوہ عمالقہ، تسم، جدیس، امیم وغیرہ بھی اہم ہیں۔ ان لوگوں نے عراق سے لے کر شام اور مصر تک سلطنتیں قائم کر لی تھیں۔ بابل اور اشور کی سلطنتوں اور قدیم تمدن کے بانی یہی لوگ تھے۔ یہ قومیں کیسے صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، اس کے متعلق تاریخ ہمیں تفصیل سے کچھ بھی بتانے سے قاصر ہے۔ لیکن اب بابل، مصر، یمن اور عراق کے آثار قدیمہ سے انکشافات ہو رہے ہیں اور کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں۔ جبکہ قوم عاد و سمود کے حوالے سے قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ جب یہ قومیں اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں حد سے بڑھ گئیں تو ان کو عذاب الہی نے گھیر لیا اور یہ نیست و نابود ہو گئیں۔ دوسرا گروہ عرب آربا، عرب آربا کو بنو قحطان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح کی اولاد سے ہیں، اور یہ لوگ قدیم عرب، عاد، سمود وغیرہ کی تباہی اور جزیرہ نما عرب سے مٹ جانے کے بعد یہاں آباد ہوئے۔ قحطان حضرت نوح علیہ السلام کا پوتا تھا، جس کے نام پر یہ لوگ بنو قحطان کہلائے۔ پہل یہ لوگ یمن کے علاقے میں قیام پذیر ہوئے۔ واضح ہے کہ مشہور ملکہ سبا یعنی حضرت بلقیس کا تعلق بھی بنو قحطان کی ایک شاخ سے تھا، اور پھر ایک دور آیا کہ بنو قحطان کو سرزمین عرب کے دوسرے علاقوں میں نقل مکانی کرنا پڑی، اور اس کی ایک وجہ تو وہ مشہور سیلاب ہے جو مارب بند ٹوٹ جانے کی وجہ سے آیا، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو جان بچانے کے لیے دوسرے علاقوں کا رخ کرنا پڑا، اور اس سیلاب کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ جبکہ دوسری وجہ یہ کہ جب ان کی آبادی پھیلی تو مجبوراً ان کے مختلف قبائل کو یمن سے نکل کر اپنے لیے نئے علاقے ڈھونڈنا پڑے، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جزیرہ نما عرب کے طول و عرض میں پھیل گئے۔ جبکہ کچھ قبائل شام و ایران اور عرب کے سرحدی علاقوں کی طرف بھی نکل گئے اور وہاں اپنی آبادیاں قائم کی۔ بنو قحطان کا ہی ایک قبیلہ آزد کا سردار ثعلبہ اپنے قبیلہ کے ساتھ یثرب مدینہ کی طرف آیا، اور یہاں جو چند خاندان بنی اسرائیل کے رہتے تھے انہیں مغلوب کر لیا۔ انہوں نے یہاں اپنے قلعے بنائے اور باغات لگائے۔ اسی قبیلے کی اولاد سے اوس اور خزرج مدینہ کے 2 مشہور قبیلے تھے جن کا تاریخ اسلام میں بہت اونچا مقام ہے۔ تیسرا گروہ عرب مستعربہ، سرزمین عرب پر سب سے آخر میں آباد ہونے والے بنو اسماعیل تھے، اور انہی کو عرب مستعربہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں لا بسایا اور خود واپس چلے گئے۔ یاد رہے کہ اس وقت نہ مکہ کی آبادی تھی اور نہ ہی خانہ کعبہ کا وجود تھا۔ خانہ کعبہ ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت تعمیر ہوا، مگر خانوادہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے وقت یہ تعمیر معدوم ہو چکی تھی، اور پھر بعد میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے تھے، اور ان دونوں باپ بیٹے نے مل کر اللہ کے حکم پر اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی اور نگرانی میں خانہ کعبہ کو انہی بنیادوں پر از سر نو تعمیر کیا جن پر کبھی حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ جب شدت کی گرمی اور پیاس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حالت خراب ہونا شروع ہوئی تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام ایک عظیم ماں کی وہ بے قرار دوڑ شروع ہوئی جو آج بھی حج کا ایک لازم حصہ ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی پر چڑھ کر دور دور تک دیکھتی کہ شاید کہیں پانی نظر آئے، اور کبھی صفا کی مخالف سمت میں مروہ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی مگر وہاں پانی ہوتا تو نظر آتا۔ اس دوران جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رونے کی آواز ماں کے کانوں میں پڑتی تو بے قرار ہو کر ان کے پاس دوڑی دوڑی جاتی، اور جب ان کو پیاس سے روتا بلکتا دیکھتی تو پھر دیوانہ وار پانی کی تلاش میں جاتی۔ اسی کشمکش میں کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں ننھے اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کسی چشمہ کی صورت میں ابل رہا ہے۔ بھاگ کر بیٹے کے پاس پہنچی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بیٹے کو پانی پلایا اور خود بھی پیا، اور پھر اس چشمہ کے ارد گرد تالاب کی صورت میں مٹی کی منڈیر بنا دی۔ لیکن جب پانی مسلسل بڑھتے بڑھتے تالاب کے کناروں سے باہر نکلنے لگا تو بے اختیار آپ کی زبان سے نکلا، زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا، اور ان کے یہ فرماتے ہی پانی یکدم ٹھہر گیا۔ یہاں آپ لوگوں سے زمزم کے کنووں کے متعلق ایک موضوعاتی بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ موجودہ دور میں اس کنویں میں بڑی بڑی موٹریں لگا کر پانی نکالا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ موضوعاتی طور پر کنویں میں پانی کا لیول خانہ کعبہ کی بنیادوں سے ہمیشہ 6 فٹ نیچے رہتا ہے۔ کنویں سے 24 گھنٹے لگاتار پانی نکالا جاتا ہے جس کی مقدار ملینز آف ملینز گیلنز میں ہوتی ہے۔ اب یہاں پر 2 بہت ہی عجیب باتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ 24 گھنٹے میں مسلسل پانی نکالنے کی وجہ سے کنویں کا جو لیول کم ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے محض 11 منٹوں میں اپنی اصل جگہ پر واپس آ جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اتنی تیزی سے اوپر چڑھنے والا پانی ہمیشہ ہی اپنے لیول یعنی خانہ کعبہ کی بنیادوں سے 6 فٹ نیچے پہنچ کر خود بخود رک جاتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پانی اوپر کیوں نہیں چڑھتا؟
اور دوسری توجہ طلب بات یہ ہے کہ اگر یہ پانی خود بخود نہ رکے تو غور کریں کہ اگر 24 گھنٹے نکالا جانے والا پانی صرف 11 منٹوں میں پورا ہو جاتا ہے تو اگر یہ پانی نہ رکے اور اوپر چڑھ کر باہر بہنا شروع کر دے تو تب کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ یقیناً ان سوالات کا جواب یہ ہے کہ یہ حضرت ہاجرہ کے مبارک فرمان یعنی زمزم ٹھہر جا کی برکت ہے کہ یہ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتا، اور جتنا بھی پانی اس سے نکال لیا جائے یہ بس اپنے اسی لیول تک آ کر خود بخود رک جاتا ہے جہاں کبھی سے حضرت ہاجرہ نے روکا تھا۔ اب پھر دوبارہ اپنے اصل موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ تو دوستو، ہم بنو قحطان کے قبیلہ جرہم کا ذکر کر رہے تھے۔ سرزمین عرب کیونکہ زیادہ تر صحرا اور پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے اور یہاں پانی بہت نایاب ہے، تو کسی جگہ آبادی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں پانی میسر ہو۔ قبیلہ جرہم جب اپنے علاقہ یمن سے نئے وطن کی تلاش میں نکلا تو دوران سفر جب مکہ کی وادی میں پہنچا تو وہاں ان کو زمزم کے چشمہ کی وجہ سے ٹھہرنا مناسب لگا۔ کیونکہ چشمہ کی مالک حضرت ہاجرہ تھی تو انہوں نے بی بی ہاجرہ کی اجازت سے چشمہ کے ساتھ میں ڈیرے ڈال دیے اور آباد ہو گئے۔ یوں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک مضبوط عربی قبیلے کا ساتھ میسر آیا۔ بعد ازاں اسی قبیلے کے سردار کی بیٹی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، جبکہ خانہ کعبہ بھی از سر نو تعمیر ہوا، اور یوں مکہ مکرمہ بے آب و گیا وادی سے ایک آباد شہر کا روپ اختیار کر گیا۔